ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی یہ مختصر سی نشست ایک تو واقعہ کربلا کے متعلق سوال و جواب کی نشست ہے، لیکن اس سے پہلے چند اہم باتیں وہ سمجھنا ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمام ائمہ اور تمام اسلام کی طرف منسوب فرق اور مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان نصیب نہیں ہوتا، اور یہ خود قرآن کریم کا ارشاد بھی ہے، جس کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ قرآن کریم میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اولا کا معنی مفسرین نے کیا احق کو، یعنی مومن آدمی کا اس کی جان کا اس پہ اتنا حق نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین احق بالمؤمنین من انفسہم، اور جہاں لفظ ذکر کیا المؤمنین کہ جو مومن ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ساری کائنات سے زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ وہ آپ کا حق مانے گا اور حق جانے گا۔ اسی آیت کی تبیین اور تفسیر میں متعدد احادیث ہیں، جن میں نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی آدمی بھی مومن نہیں بن سکتا جب تک احبا سب سے زیادہ محبوب میں نہ ہوں اس کے ہاں، مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے اپنے والدین سے، اولاد سے اور ساری کائنات سے۔ یہ قرآن و سنت کا متفق علیہ حکم ہے کہ ایمان کے لیے سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا یہ شرط ہے ایمان کی۔ اگر کسی کے دل میں آپ کی حقیقتاً یہ محبت کی شان نہیں، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے آپ کی نسبت کے ساتھ محبت کرنا، چاہے وہ آپ کے قرابت رشتہ داری ہو، چاہے وہ آپ کی صحبت ہو۔ آج بدقسمتی سے امت کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم عظمت صحابہ والے ہیں، حب صحابہ کے نعرے، دوسرا گروہ کہتا ہے ہم حب اہل بیت والے ہیں، تقسیم کر دی۔ حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ صحابہ کی محبت کے بغیر اہل بیت کی محبت کا دعویٰ فراڈ پہ مبنی ہے، دھوکہ ہے، اپنے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ بھی۔ اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ صحابہ کی محبت کے بغیر فراڈ ہے اور تجارت ہے، اور صرف ڈھونگ رچانا ہے۔ کیوں کہ صحابہ سے محبت بھی ہے پیغمبر کی محبت کی وجہ سے، اور قرابت داروں سے، اہل بیت سے، آل رسول سے بھی محبت ہے پیغمبر کریم کی نسبت کی وجہ سے۔ اس لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں حب صحابہ ہو اور حب اہل بیت نہ ہو، یا حب اہل بیت ہو اور حب صحابہ نہ ہو۔ تو اس تقسیم کرنے پر نعرہ بازی کرنا یہ فراڈ پہ مبنی ہے کہ محبت کا اصل مرکز اور اصل بنیاد وہ حب رسول ہے۔
اور جس آدمی کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت ہے تو آپ کے صحابہ کی بھی سچی محبت ہوگی اور آپ کے قرابت کی بھی سچی محبت ہوگی، اہل بیت کی بھی سچی محبت ہوگی، آل و اطرت کی بھی سچی محبت ہوگی۔ تو اس لیے ایمان کے لیے دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ جس وجہ سے صحابہ کے ساتھ محبت ہے اسی وجہ سے اہل بیت کے ساتھ محبت ہے، جس وجہ سے اہل بیت کے ساتھ محبت ہے اسی وجہ سے صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہے۔ تو اس میں تقسیم سے بچنا ہے کہ کوئی صرف حب صحابہ کے نعرے لگائے، کوئی حب اہل بیت کے، تو یہ فرقہ بازی ہے، تفریق ہے۔ آپ کی محبت کا تقاضا دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اب دوسری بات کہ جب اہل بیت کا لفظ آتا ہے، آل کا لفظ آتا ہے، تو اس سے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ اہل بیت ہیں کون، آل رسول کون ہے۔ تو یاد رکھو دو باتیں، ایک بات یہ ہے کہ جو آل رسول اہل بیت رسول ہے ان کا سب سے پہلا قرآنی مصداق جس کو قرآن نے آیت تطہیر میں اہل بیت کہا وہ فقط ازواج رسول ہیں، امہات المومنین۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو آیت میں نے پڑھی اس میں بھی غور کریں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آگے کیا ذکر کیا، وازواجہ امہاتہم، تو جہاں پیغمبر کے احق ہونے کا ذکر کیا آگے ازواجہ امہاتہم، تو سب سے پہلا مصداق قرآنی مصداق، قرآن پاک کے 5 مقام ایسے ہیں جس میں اہل بیت سے مراد بیوی ہیں، بالاسالت، بالتبع کی بات نہیں کر رہا، بالاسالت حقیقی مصداق قرآنی مصداق وہ ازواج مطہرات ہیں۔ اور پھر یہ اس کے ساتھ جو دوسرا مصداق ہے حدیث پاک میں تو وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے وہ خونی رشتے جن کو ایمان کی توفیق ہوئی، جو مومن بنے، اور آپ کے نسبی رشتے انہیں اہل بیت نسب کہا جاتا ہے۔ اور پہلے جو وہ اہل بیت قرآنی ہیں، حقیقی ہیں، ازواج مطہرات بالاسالت ہیں، اور اہل بیت سکونت ہے۔ اور تیسرا اہل بیت نبوت، قیامت تک جو آدمی بھی آپ کا متبع ہے، عقیدہ عمل میں، ایمان میں، عمل میں بدعتی نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، ملحد نہیں ہے، اور آپ کا سچا متبع ہے، تو چاہے وہ کسی نسل کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی جگہ کسی زمانے کا ہو، تو وہ بھی آپ کے آل اور اہل بیت کا فرد ہے، اور وہ اہل بیت نبوت ہے۔ اس پر پہلے بھی کبھی بیان ہوا ہے، اس لیے اس کو میں زیادہ نہیں آگے لے جانا چاہتا۔ تو آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ گفتگو خاص ہوگی، اور اس گفتگو کا تعلق ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ حضرت سیدنا حسن اور حسین کے متعلق گفتگو سے پہلے تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے ساتھ محبت کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام کا بھی حکم ہے اور قرآن کا بھی حکم ہے۔ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے جب امت کو وصیت کی کتاب اللہ کی اور قرآن کریم کی عظمت بیان کی اور یہ حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ ہدایت صرف قرآن سے مل سکتی ہے، فیہ الہدی والنور، ہدایت اور نور وہ قرآن مقدس سے اخذ ہو سکتا ہے، قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا گھر ہدایت کا نہیں،
حدیث سنت وہ تبیین قرآن ہے، وہ اسی نور کی تنویر ہے، اسی نور کی روشنی ہے، اس لیے وہ چیز الگ نہیں۔ یہاں نبی کریم علیہ السلام نے جو وصیت کی مسلم شریف کی حدیث میں، اس میں آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، پہلے نمبر پہ کتاب اللہ ہے، پہلے نمبر پہ، اور فرمایا فیہ الہدی، علماء تو جانتے ہیں فیہ مقدم کیا، فیہ الہدی کہ ہدایت ساری اسی قرآن میں بند ہے، فیہ الہدی والنور، اور ساری روشنی اسی میں ہے، اسی قرآن سے ایمان حاصل کرنا، اسی سے عقیدہ حاصل کرنا۔ اور دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جو میرے اہل بیت ہیں ان کے متعلق اللہ سے ڈرنا اور ان کے ساتھ ان کے حقوق، ان کا ادب، ان کے ساتھ عقیدت، ان کے احترام میں کوتاہی نہ کرنا، تمسک بالقرآن و سنہ ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی ذکر کیا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 دفعہ آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے حقوق میں کوتاہی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ ایسے ہے جیسے دوسرے مقام پہ آپ خطبوں میں سنتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، کہ یہاں پر بھی ہے اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور میرے بعد ان پہ تنقید نہ کرنا، غرضاً نشانہ نہ بنانا، تبع آزمائی نہ کرنا، پریکشن نہ کرنا۔ تو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طبقوں کے بارے میں یہی ذکر کیا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور وہاں پر اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرنا، اور آگے من احبہم فبحبی احبہم۔ اچھا یہ بات جہاں نہیں ہے مسلم میں، ادھر ذرا تاکید زیادہ ہے۔ کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ گفتگو وحی خفی پہ مبنی ہے، اور وحی خفی اللہ کو پتا تھا کہ صحابہ کے دشمن بہت ہوں گے، اور ہر وہ آدمی جس کا باپ پورے ملک میں ابھی تک لاپتہ ہے، اور جس کی ماں سپیشل طبائف ہے جو 10 سواریاں اٹھانے والی ہے ایک ہی وقت میں، وہ بھی اٹھ کے حضرت معاویہ پہ اعتراض کرنا شروع کرتا ہے، حضرت ابو بکر عمر پہ اعتراض کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنی ماں کو کرائے پہ بھی ڈھونڈے تو وہ اسے ہفتے تک نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ بالکل اپنے لوڈ پہ ہے۔ تو آپ کی یہ گفتگو وحی خفی پہ مبنی ہے کہ صحابہ کے دشمن بہت ہونے تھے، تو جہاں آپ نے تھوڑی بات لمبی کی اور ایک اور فرق رکھا، یہاں فعل محذوف کر دیا، اور علماء جانتے ہیں یہ مقام تحذیر ہے، اور مقام تحذیر کا مطلب ہوتا ہے کہ درمیان میں وقت ہی نہیں، اللہ اللہ اتقوا اللہ، یہی اہمیت دلانے کے لیے۔ اور پھر فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے پیار کرے گا، محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا تو در حقیقت اس کے دل میں میرا بغض ہے، اور ظاہر کر رہا ہے صحابہ پہ سب و شتم کر کے، تنقید کر کے، لیکن اس پلیت کے دل میں بغض میرا ہے، اور جو صحابہ سے محبت کرتا ہے تو وہ میری محبت کی وجہ سے کر رہا ہے، جو ان پر تنقید یا بغض کر رہا ہے تو وہ بھی میری بغض کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، من آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کی شان کے خلاف
بک بک کیا، اس نے میری شان کے خلاف بک بک کیا، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے میرے بے ادبی کی، یہاں ایذا مانوی ہے، میری بے ادبی کی، میرا مقام نہیں سمجھا، اس نے رب کی گستاخی کی، اور جس نے رب کی گستاخی کی ان قریب اللہ اسے پکڑ لے گا۔ کتنی لمبی بات فرمائی بھائی، جہاں صحابہ کا معاملہ تھا، اور ادھر اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، بالکل ایک جیسا مضمون ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اور اہل بیت یہ جدا نہیں ہو سکتے، اور ان کی محبت بھی جدا نہیں ہو سکتی، یہ آپس میں جدا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جب پیروی کی بات آئی تو یاد رکھ لو وہاں صرف صحابہ کی بات آئی ہے، جہاں حق اور باطل کے معیار کی بات آئی تو وہاں پر کیا آیا؟ ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اور اہل بیت کا عقیدہ بھی ایک ہے، مذہب بھی ایک ہے، مسلک بھی ایک ہے، اور منبع علم بھی ایک ہے۔ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ جس طرح ایمان کے لیے ان کی محبت میں تفریق کرنا بے ایمانی ہے، اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کے مذہب میں تفریق کرنا اور ان کے مسلک میں تفریق کرنا یہ بھی شیطنت اور زند کا ہے۔ جو عقیدہ ابو بکر کا تھا وہی عقیدہ حضرت بطول جنت کا تھا، وہی عقیدہ حضرت علی کا تھا، وہی عقیدہ حضرت حسن اور حسین کا تھا، وہی عقیدہ حضرت علی کا تھا، وہی عقیدہ ازواج مطہرات کا تھا۔ اس لیے اصحابی، اور جہاں احترام و مقام کی بات آئی تو وہاں 3 مرتبہ فرما دیا اذکرکم اللہ، اور یہی وجہ تھی کہ یہاں یہ میرے پاس بخاری ہے، اس سے ذرا دیکھو صحابہ کرام علیہم الرضوان اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ تو اب یہاں بخاری شریف مستقل باب ہے، مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کی قرابت کے مناقب، اس پر امام نے پورا عنوان قائم کیا، اور میں صرف چند باتیں بتا کے پھر اپنے آپ کے سوال و جواب کی طرف آؤں گا۔ آپ یہاں ذرا دیکھیں کہ تشہد علی، حضرت علی نے خطبہ دیا، ثم قال، پھر فرمایا انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک۔ تو حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انا قد عرفنا یا ابا بکر، ہم نے پکی بات ہے، پہچانی ہے، فضیلتک، تیری فضیلت اے ابو بکر۔ یہ کہنے والے کون ہے؟ حضرت علی، یہ حضرت علی ہے، اور کہتے ہیں تیری فضیلت ہم نے پہچان لی، اچھی طرح سمجھی ہے۔ آگے بذکر قرابتہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحقہم، حضرت علی نے ابو بکر صدیق کی جو رسول اللہ سے قرابت تھی، قرب تھا، تعلق تھا، اس کا ذکر کیا، اور ساتھ حق ذکر کیا۔ تو اب حضرت علی کی تقریر ختم ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے تقریر شروع کی۔ فَتَكَلَّمَ ابو بکر فَقَالَ بِالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، فرماتے ہیں بِالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، رسول اللہ کی قرابت مجھے اپنی قرابت سے زیادہ عزیز اور زیادہ محبوب ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت علی ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اٹھا کر والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی۔ یہ حدیث 3712 اور 3093 اس پر بھی موجود ہے بخاری میں۔ پھر حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ لوگوں،
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہو تو تلاش کرو فی اہل بیت ہی، ان کو ان کے اہل میں تلاش کرو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اہل بیت اور اہل قرابت کی محبت ضروری ہے۔ یہ کون کہنے والے ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ آپ اندازہ کریں، اب کئی زنادقہ کی اولاد، مجوسی نسل، وہ بیٹھی ہوئی ہے میڈیا پہ، صبح و شام لگی ہے کہ ابو بکر اور علی کی نہیں بنتی تھی، اور حضرت ابو بکر اور حضرت علی کا تعلق دیکھو، اور پھر حضرت صدیق اکبر کے جذبات، ان کے دلی محبت کہ رسول اللہ کی قرابت مجھے اپنی قرابت سے بھی احب، اس پہ صدیق نے قسم اٹھائی ہے۔ صدیق ویسے صدیق تھا، قسم نہ بھی اٹھاتا تب بھی اہل ایمان کا یقین تھا، لیکن قسم اٹھائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے تو بہت زیادہ واقعات تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط پڑتا ہے، جو بخاری شریف ہے، قحط سالی ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں، سارے صحابہ جمع ہیں، انصار بھی مہاجرین بھی، حضرت فاروق اعظم منبر پہ حضرت عباس کو بٹھاتی ہیں، عباس کو، اور معروف واقعہ ہے، اور کہتے ہیں اللہم انا نتوسل بنبیک انا کنا نتوسل بنبیک، اللہ جب تیرے محبوب زندہ تھے تو ہم ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ یہاں توسل وہی ہے جو دوسرے مقام پہ موجود ہے، دعا کی درخواست کرنا۔ تو جب آپ زندہ تھے، کنا نتوسل، ہم آپ رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے۔ آج اللہ کے محبوب دنیا میں نہیں، نتوسل الیک بام نبیک، آج تیرے نبی کے چچا سے ہم دعا کروا رہے۔ حضرت عباس سے دعا کروائی، حضرت عباس منبر سے اترے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت عباس دعا کر رہے تھے، صحابہ آمین کہہ رہے تھے۔ تو یہ توسل وہ ہے، یہاں باتیں بہت ہیں لیکن میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر شادی کی حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ، اور یہ بخاری میں موجود ہے اور اہل تشیع کی بہت ساری کتب میں موجود ہے۔ تو کیوں کی؟ تو بعض جگہ پہ یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ فاروق اعظم نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی تعلق کی بنا پہ حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کی ہے، اور پھر اللہ نے ان کو بیٹا بھی دیا ہے۔ آج یہ مجوسی کہتے ہیں وہ جننی تھی، ہاں جننی تھی، یہ ساری جننیاں بھوتریاں کے بچے، جننی کے بچے جننی تھی۔ تو خیر یہ حضرت فاروق اعظم ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے جو وظائف مقرر کیے تھے، تو سب سے اول نمبر دیا تھا بدری صحابہ کو، جو اصحاب بدر تھے۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین کو بھی حضرت فاروق اعظم وہی وظیفہ دیتے تھے جو بدری صحابہ کو دیتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لحاظ تھا، محبت تھی، تعلق تھا۔ تو بہرحال اس پہ بہت زیادہ مواد اور بہت زیادہ چیزیں موجود ہیں۔